زمین سے 480 فیٹ اونچے 4500 سال پرانے اس پیرامڈ کے اندر ایسا کیا تھا جس کو صرف دیکھنے کے لیے ریسرچرز نے ایک روبوٹک کیمرہ پیرامڈ کے اندر بھیجا۔ ایک جگہ پر آ کر روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کا ایک سلیب تھا۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ اب اس سلیب کے پیچھے ضرور کوئی ایسا راز چھپا ہے جو پچھلے 4500 سالوں سے دفن ہے، اور یہ راز ان کو ہر قیمت پر جاننا تھا۔ اسی لیے انہوں نے روبوٹک کیمرہ کے آگے ایک ڈرل لگائی جس نے اس پتھر کے سلیب میں ایک باریک چھید کر دیا۔ اب اس چھید کے اندر ایک کیمرہ بھیجا گیا جس نے سلیب کے اس پار ایسا منظر دیکھا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ پیارے دوستو، ایجپٹ میں کل 138 اونچے پیرامڈز موجود ہیں جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے درجنوں زلزلے یعنی ارتھکویک اور کئی خطرناک طوفانوں کا سامنا، لیکن مجال ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ادھر سے ادھر ہوا ہو۔ ان میں سے سب سے اونچا اور بڑا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے، اور یہ پیرامڈ کل 13 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، یعنی پوری 9 فٹ بال فیلڈ آرام سے فٹ آ سکتی۔ ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے اس پیرامڈ میں 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے، جن میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا۔ اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے، جو 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ لیکن اتنے اونچے اور عالی شان پیرامڈ بنانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی بھی ایسا ہتھیار موجود نہ تھا، تب ان پیرامڈ کی دیواروں کو انچ بائی انچ کیسے لیول کیا گیا تھا؟ کیسے 50 ٹن وزنی پتھروں کو اسکوائر شیپ میں کاٹ کر بغیر کرین کے 480 فیٹ کی اونچائی تک پہنچایا گیا؟ اور ان کو بنانے میں ان سے ایسے انجینئر کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان پیرامڈوں کو ارتھ کویک کے ساتھ ساتھ تمام سائٹس کو 51.5 ڈگری پر سیٹ کیا۔ یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چیلنج نمبر 1۔ کئی صدیوں سے ریسرچرز ان پیرامڈز کی کنسٹرکشن ٹیکنیک جاننے کے لیے سر پکڑ کر بیٹھے کہ آخر اس پیرامڈ کی ہر سائڈ ایگزیکٹلی نارتھ ایسٹ ساؤتھ ویسٹ بغیر کمپس کے کیسے سیٹ کی گئی ہوگی۔ کہیں ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ٹائم کے آرکیٹیکٹ نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن جھیل سکے، جس کے بعد نہ کوئی کمپس اور نہ کوئی آپٹیکل انسٹرومنٹ، صرف اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامڈ کی ڈائریکشن سیٹ کی گئی ہوگی، اور وہ بھی زیرو ایررز کے ساتھ۔ چیلنج نمبر 2۔ اگلا چیلنج تھا زمین کو لیول کرنے کا۔ جس 13 ایکڑ کی زمین پر اس پیرامڈ کو بننا تھا، اگر اس کا لیول تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو 23 لاکھ پتھروں کے اس پہاڑ کا کھڑا ہونا بالکل ناممکن تھا۔ اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کی انجینئرز کے پاس نہ ہی لیزر لیولر تھا اور نہ ہی پون لیولر۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن کی سائٹ کی چاروں سائڈ پر کھڈا کر کے اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا، اور پھر ایک سائڈ کے پانی کے لیول سے دوسری سائڈ کے پانی کے لیول کو میچ کیا گیا ہوگا۔ جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کر رہا ہوگا اس کو چھینی اور ہتھوڑی کی مدد سے کاٹ کر لیول کیا گیا ہوگا۔ کہیں ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اینشنٹ ایجپشینز نے اس سمپل ٹول کا بھی استعمال کیا ہوگا، جس کے دونوں سائڈ پر لکڑیاں اور اس کے ٹھیک سینٹر پر ایک رسی سے پتھر بندھا ہوا ہے۔ اگر پتھر زمین سے ٹچ ہو گیا اور اگر اس کی رسی ٹھیک سینٹر پر آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ کی زمین پرفیکٹلی لیولڈ ہے۔ چیلنج نمبر 3۔ پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ پر ڈائریکشن بھی سیٹ تھی، مارکنگ بھی ہو چکی تھی اور زمین کا لیول بھی سیٹ تھا۔ اب باری تھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی، جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بھاری پتھروں کی ضرورت تھی۔ لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس گرائنڈر تھا اور نہ ہی جیک ہیمر، لیکن پھر بھی انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھر کاٹے بھی اور ان کو اسکوائر شیپ بھی دیا۔ لیکن آخر کار کس کی مدد سے؟ جی ہاں، یہی وہ صرف ایک ٹول تھا جس کی مدد سے پتھروں کو کاٹا گیا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈز کی کنسٹرکشن پر استعمال ہونے والی چھینی صرف کاپر ہی سے نہیں بنی تھی، کیونکہ
ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ کاپر نرم ہوتا ہے اور پتھر نہیں کاٹ سکتا، اس لیے اس میں کیمیکل آرسنک بھی شامل کیا گیا تھا۔ کاپر اور آرسنک سے بنائی جانے والی یہ چھینی لکڑیوں کے ہتھوڑوں سے اور پتھروں پر ٹھوکی جاتی تھی اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بڑے بڑے پتھر شیپ میں لائے جاتے تھے۔ چیلنج نمبر 4۔ اب یہ خاص قسم کا پتھر جس کو آج لائم سٹون کہا جاتا ہے، اس کی کٹائی پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ غزہ سے 250 کلومیٹر دور تورا کے شہر میں ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ تھا اس پتھر کو غزہ تک ٹرانسپورٹ کرنے کا۔ ہر ایک پتھر 50 ٹن یعنی 50,000 کلو گرام کے برابر تھا، جو تقریباً 3 پیسنجر بس کے وزن کے برابر تھا، اور ایسے 23 لاکھ پتھر صرف ایک پیرامڈ میں استعمال ہوتے۔ اتنا زیادہ وزن ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ ہی اس دور میں کوئی جانور کام آ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس ٹرک موجود تھی۔ اگر آج کے جدید دور میں بھی یہ کام کرنا پڑے تو ٹرانسپورٹ کمپنی کو اچھا خاصا مشکل وقت آ سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ کام مزدوروں اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا۔ جی ہاں، تورا اور غزہ کے درمیان موجود دریا کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں میں پتھر لاد کر پیرامڈ سائٹ پر پہنچائے گئے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ شفٹ میں اتنے بڑے پتھر کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں کم سے کم 500 مزدوروں کی آرمی ایک ہی وقت میں لگائے گئے ہوں گے۔ چیلنج نمبر 5۔ جو ایکسپرٹس کی ٹیم پیرامڈ کی کنسٹرکشن پر ریسرچ کر رہی تھی، ان کو اب کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے، لیکن ایک بات ان کو ہر وقت ستاتی تھی کہ لائم سٹون کٹ بھی گئے، ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے اور کنسٹرکشن کے دوران ایک کے اوپر ایک لگنا بھی شروع ہو گئے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پتھر اتنی اونچائی تک آخر پہنچائے کیسے گئے۔ کہیں ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن سے پہلے یہ پلان کر لیا گیا تھا، یا تو یہ اسپائرل ٹریک کے ذریعے گئے ہوں گے یا پھر زگ زیگ طریقے سے، لیکن یہ بات طے ہے کہ 50,000 kg کے پتھر اوپر مزدوروں کی آرمی کی مدد سے ہی کھینچ کر لے گئے ہوں گے۔ چیلنج نمبر 6۔ دوستو، بات صرف لاکھ مزدوروں چھینی ہتھوڑوں سے لائم سٹون کاٹنے اور اتنے بڑے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کی ہی نہیں تھی۔ ان پیرامڈ کے اندر کمپارٹمنٹ، پھر ان کے اندر جانے کا راستہ اور کہیں چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھی۔ باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھی، لیکن ایک چیز ایکسپرٹس کو حیران کر گئی اور وہ یہ تھی کہ کمپارٹمنٹ کے اندر جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ تھا۔ جی ہاں، گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے سخت ترین پتھر مانا جاتا ہے۔ آج کل کے جدید دور میں بھی بڑے بڑے مشین کی مدد کے سوا اس کو کاٹا ہی نہیں جا سکتا۔ دنیا بھر سے کہیں آرکیولوجیکل ایکسپرٹس کو پیرامڈ کا وزٹ بھی کروایا گیا، لیکن کسی کو بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملا کہ 4500 سال پہلے ایجپشنز نے گرینائٹ جیسے ٹھوس پتھر کو اتنی صفائی سے کیسے کاٹا۔ آخرکار کئی سالوں کے بعد ایکسپرٹس نے اس مسٹری کو بھی سالو کیا۔ ایجپشنز نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آرے سے کاٹا تھا جس کے دانت نہیں تھے۔ جی ہاں، بغیر دانت والے اس آرے کو دونوں طرف وزن ڈال کر اس کو گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں باجری ڈالی جاتی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کاٹنے میں 4 مہینوں کا وقت لگ جاتا۔ دوستو، آخرکار پیرامڈ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کو بنانے میں کتنے مزدور ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے؟ اور روبوٹک کیمرہ نے جب پیرامڈ کے اندر پتھر کے سلیب میں سوراخ کیا تو اس کے اندر وہ کون سا منظر دیکھنے کو ملا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا؟ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے اس ویڈیو کے پارٹ نمبر 2 میں۔